شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مروی ہے کہ جرجیس پیغمبر ملک شام کے قریب فلسطین ایک جگہ ہے، وہاں ان کی سکونت تھی، اور اس ملک میں ایک بادشاہ بت پرست تھا، نام اس کا دادیانہ تھا۔ اس ملعون نے اس کو شہید کیا تھا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ 1000 بار مارا، 1000 بار زندہ ہوئے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ وہ دادیانہ پلید حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی برس پہلے تھا۔ بت بنا کر زرد و جواہر سے سجا کر، مشک و عنبر سے معطر کر کے اس کو سجدہ کرتا اور لوگوں سے بھی کرواتا، اور جو کوئی اس کے بنائے ہوئے بتوں کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ پلید اسے آگ میں پھینکوا دیتا۔ تب لوگ اس کے خوف کے سبب اس کے بنائے بتوں کو سجدہ کرتے۔ خدا تعالیٰ نے جرجیس پیغمبر کو شہر فلسطین میں بھیجا تاکہ اس ملعون کو خدا کی طرف دعوت کرے اور رائے حق بتا دے۔ پس جرجیس علیہ السلام نے جا کر خدا کی طرف اس پلید کو دعوت دے کر کہا، اے دادیانہ، بت پرستی چھوڑ دے، خدائے ارض و سما کی عبادت کر جو کہ دانا و بینا اور خالق و رازق سارے جہان کا ہے۔ تب اس ملعون نے کہا، اے جرجیس، اگر تیرا خدا اتنا ہی صاحب قوت اور صاحب اختیار ہے تو کیوں تیرے خدا نے تجھے دولت و دنیا سے محروم رکھا ہوا ہے؟ اور ہمارے خدا یعنی بتوں نے تو ہماری عبادتوں سے خوش ہو کر ہمیں سلطنت شاہی عطا کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہر چیز دنیا کی ہمیں حاصل ہے، تو تجھے تیرے خدا نے کیوں غریب رکھا ہوا ہے؟ پس حضرت جرجیس نے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ دنیا کی دولت اور زندگی کو بقا حاصل نہیں ہے، اور جس دولت اور زندگی کو بقا و مدام حاصل ہے وہ اس زندگی اور دولت سے کئی درجے بہتر ہے، اور ہم اس کے امیدوار ہیں۔ تب اس ملعون نے پوچھا، وہ کون سی دولت اور زندگی ہے جسے بقا و مدام حاصل ہے؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نعمت جنت کی ہے کہ جہاں کوئی دکھ محنت نہیں بلکہ ہمیشہ کی سرداری ہے، اور اس بادشاہی کو کبھی زوال نہ ہوگا۔ اس بادشاہ نے پوچھا کہ وہ نعمت جنت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر، جو کہ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور سب کو رزق دیتا ہے، اور لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کر، اور اپنی رعایا پر مہربانی والا معاملہ کر، پھر اللہ دنیا میں بھی تیری سلطنت اور بادشاہی کو بڑھائے گا، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ رہنے والی جنت اور سرداری سے نوازے گا۔ تب اس ملعون نے کہا، اے جرجیس، تو دیوانہ ہو گیا ہے کیا؟ بھلا مرنے کے بعد جب انسان کی ہڈیاں تک گل سڑ جاتی ہیں تب انہیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ حضرت جرجیس نے فرمایا، بے شک جس نے اس کائنات کو اور مجھے اور تمہیں اور تمام انسانیت اور زمین و آسمان کو پہلے بنایا ہے وہی انہیں دوسری بار بنائے گا، اور اس کے لیے نہ پہلی بار بنانا مشکل تھا اور نہ دوسری بار ہی مشکل ہوگا، اور وہی رب ہے تمام جہانوں کا اور اگلوں کا اور پچھلوں کا بھی۔ جب حضرت جرجیس نے اس کو ایسی باتیں بیان کی تو وہ ملعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھا تم نے جرجیس کو کہ یہ معاذ اللہ دیوانہ اور مجنون ہو گیا ہے، جو ایسی باتیں کرتا ہے اور تمہارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو وہ رب ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ پس اس کی باتوں کے سبب اس کو دار پر کھینچ کر اینٹ پتھر مارو، اور شانہ آہنی سے اس کا گوشت پوست نکال کر اس کی ہڈیاں اور گوشت اس کا آگ میں جلا دو، پھر دیکھتا ہوں اس کا رب اسے دوبارہ کس طرح سے زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ بموجب حکم بادشاہ کے ان کافروں نے ویسا ہی کیا، اور حضرت کو دار پر چڑھا کر اول اینٹیں اور پتھر مارے، اور بعد اس کے لوہے کے بنے اوزاروں وغیرہ سے آپ کے جسم سے ماس الگ کیا، اور پھر ہڈیوں اور اس ماس کو آگ میں ڈال دیا۔ تب دادیانہ ملعون نے پکار کر کہا، اے جرجیس، اب کہو اپنے رب کو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے، اور اب بتاؤ کہ خدا سچا کس کا ہے؟ تب حضرت جرجیس نے آگ کے اندر سے پکار کر کہا، لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تب بادشاہ بہت متعجب ہوا اور کہنے لگا، اے جرجیس، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوا؟ حضرت نے فرمایا، مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور جب تک وہ نہ چاہے تم مجھے ذرا نقصان نہیں دے سکتے، پس کلمہ پڑھ کر اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تب اس ملعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ 6 سیخیں لوہے کی گرم کر کے لے آؤ، اور ایک سیخ جرجیس کے سر میں کھبو دو کہ بھیجا باہر نکل آئے، اور ایک سیخ سینے میں مارو، اور باقی 4 ہاتھ پاؤں میں زمین پر گرا کر کھبو دو، پھر دیکھتے ہیں کیسے زندہ کرتا ہے اس کو اس کا رب۔ چنانچہ ان کافروں نے ویسا ہی کیا، اور سمجھنے لگے کہ جان ان کی قبض ہوئی،
اور اسی طرح میدان میں سیخیں آپ کے جسم میں کھبی ہوئی چھوڑ کر گھروں کو چلے گئے۔ تب حکم ربی سے فرشتے آئے اور سیخیں تمام ان کے بدن سے اٹھا لی اور حضرت جرجیس علیہ السلام کو پہلے کی سی حالت میں اٹھایا کہ ان کو ان سیخوں سے ذرا بھر بھی نقصان نہ ہوا۔ چنانچہ دوسرے دن جب وہ لوگ بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے، تب حضرت جرجیس علیہ السلام پھر ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جو معبود حقیقی ہے، اور ان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو کہ یہ تمہارا کسی قسم کا نفع نقصان نہیں کر سکتے۔ تب وہ لوگ کہنے لگے، اے جرجیس، آپ پھر سے زندہ کیسے ہو گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے زندہ کیا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تب بادشاہ ملون نے ایک دیگ اور گھی اور گندک لانے کا حکم دیا۔ جب ہر چیز آ گئی تو ایک چولہے میں آگ جلائی اور پھر دیگ میں گھی اور گندک ڈال کر دیگ کو آگ پر چڑھا دیا۔ جب گھی اور گندک دیگ میں جوش کھانے لگے تو ملون نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جرجیس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس دیگ میں ڈال دو۔ چنانچہ کافروں نے حکم کے مطابق کیا، لیکن جب حضرت جرجیس علیہ السلام کو دیگ میں ڈالنے لگے تو اللہ کے حکم سے چولہے میں سے چشمہ ٹھنڈے پانی کا پھوٹ نکلا اور اس کے سبب سے دیگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت جرجیس علیہ السلام کے بال کو بھی نقصان نہ پہنچا اور خدا کے فضل سے صحیح سلامت دیگ سے باہر نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کہنے لگا، اے جرجیس، اتنے عذاب میں نے تجھے دیے لیکن تجھ پر کسی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اللہ کہ جس نے آسمان کو بے ستون ٹکایا اور زمین کو پانی پر بچھایا، اس کے لیے مجھے تیرے ایسے عذابوں سے بچا لینا کون سا مشکل کام ہے، اور وہ رب العالمین ہے، اور وہی مجھے اپنے فضل و کرم کی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے اور تجھے ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ کر ایمان لے آ اور بت پرستی چھوڑ دے۔ جب حضرت نے یہ باتیں کی تو ملون ڈرا کہ مبادہ خلق اس کی باتوں میں آ کر ایمان نہ لے آئے اور میرا ملک اور بادشاہت نہ چھین جائے۔ پھر ملون نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو زنجیروں میں باندھ کر 4 سوراخیں لوہے کی ان کے چاروں ہاتھ پاؤں میں گڑوائیں اور ایک پتھر اتنا وزنی کہ 40 جوانوں نے اسے اٹھا کر حضرت جرجیس کے سینے پر رکھا اور ان کو قید کر دیا گیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت کے پاس آئے اور اول ان کے جسم سے پتھر ہٹایا اور زنجیریں کھول دیں اور سلاخوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کو آزاد کیا، اور بعد اس کے کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ مزید 7 سال یہ مصیبتیں اور صحبتیں آپ کو سہنی ہوگی اور ان پر صبر و شاکر رہنا ہوگا اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے رہنا، اور پھر بعد 7 سال کے آپ شہید ہوں گے۔ اور اس کے بعد حضرت کو جنت سے لایا ہوا کھانا وغیرہ کھلایا اور لباس پہنایا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ تب صبح کو حضرت جرجیس علیہ السلام اٹھ کر دوبارہ بادشاہ کے پاس گئے اور دعوت حق دی۔ وہ دیکھ کر کہنے لگا، تم جرجیس ہو؟ حضرت نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔ تب کہنے لگا کہ تم کو اس قید سے کس نے آزاد کیا؟ حضرت نے فرمایا، مجھے اللہ نے آزاد کیا جو خالق ارض و سماوات ہے، بس اس نے مجھ پر رحم کیا اور تیری دی ہوئی مصیبت سے چھٹکارا دلایا اور پھر لوگوں کو حق کی دعوت دی۔ تب ملون نے حکم دیا کہ جرجیس کو لے جا کر آرے کے ساتھ درمیان سے چیر دو۔ چنانچہ اس مردود بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جرجیس کو لے جا کر آرے کے ساتھ اسے درمیان سے چیر دو۔ تب کافروں نے باحکم اپنے بادشاہ کے حضرت جرجیس علیہ السلام پیغمبر کو لے جا کر آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا اور بعد ازاں دونوں ٹکڑے اٹھا کر جنگل میں جس جگہ شیر رہتے وہاں ڈال دیا۔ شیر حضرت جرجیس علیہ السلام کو دے کر آداب بجا لائے اور ان کے گرد نگہبان ہوئے۔ رات کو پھر فرشتے باحکم ربی حضرت جرجیس علیہ السلام کے پاس آئے اور اول ان کو زندہ کیا اور کھانا وغیرہ جو جنت سے ساتھ لائے تھے حضرت جرجیس علیہ السلام کو کھلایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ کل اس بستی والوں کے ہاں جو میلہ لگتا ہے تو تمام کافر اس میلے میں شریک ہونے کو ایک بڑے میدان میں جائیں گے، بس آپ کافروں کے پاس اس میلے میں جائیں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں۔ چنانچہ حضرت جرجیس علیہ السلام نے بمطابق حکم کے صبح جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ وہاں جا پہنچے اور لوگوں کو دعوت حق پہنچانے لگے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، بے شک وہی خالق و مالک تمام جہانوں کا ہے۔ کافروں نے جب حضرت جرجیس علیہ السلام کو دوبارہ سے زندہ دیکھا تو کہنے لگے، اے جرجیس، کل ہم نے تمہیں ٹکڑے کر کے شیروں والے علاقے میں خود اپنے ہاتھوں سے پھینکا تھا، پھر بھی تعجب کی بات ہے کہ تم وہاں سے کس طرح بچ کے نکل آئے ہو اور تم زندہ سلامت ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ تب حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح میرا رب عدم سے وجود کرتا ہے اور وجود سے عدم کرتا ہے، اور اسی طرح وہ بار بار اپنی قدرت سے مجھے زندہ کرتا ہے
اور اسی نے مجھے دوبارہ زندہ کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور یہ سب دیکھ کر بھی آخر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو تم، جبکہ تم پر واجب ہے کہ ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ تب دادیانہ ملعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جرجیس کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ تمام کھیل اس کے جادو کا ہے، اور جب ہم اسے مارنے لگتے ہیں تو یہ اپنی جادو کی طاقت سے ہماری آنکھیں بند کر دیتا ہے، اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بار بار کیسے زندہ ہو جاتا ہے، جبکہ در حقیقت یہ مرتا ہی نہیں ہے۔ تب اس پلید نے کہا کہ اب ہم اس کا مقابلہ جادو کے ساتھ ہی کریں گے، اور اس نے شہر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو منگوایا اور ان سے کہا کہ اگر تم جادو یا کسی اور حکمت کے زور سے جرجیس کو مار ڈالو گے تو ہم تم کو ڈھیر انعام اور دولت مال وغیرہ سے نوازیں گے۔ تب جادوگر کہنے لگے، اے جہاں پناہ، آپ فکر نہ کیجیے اور خاطر جمع رکھیے، ہم ابھی اس کا کام تمام کیے دیتے ہیں۔ تب دادیانہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم جرجیس کو کیسے مارو گے، اور کیا تمہارے جادو میں اتنی طاقت ہے کہ تم اس کا مقابلہ کر سکو؟ تب انہوں نے کہا کہ تم ہمیں ایک گائے منگوا دو، ہم ابھی تمہیں اپنے جادو کا کرشمہ دکھا دیتے ہیں۔ تب بادشاہ نے ان کے کہنے پر ایک گائے منگوا کر انہیں دی۔ تب جادوگروں نے اس گائے کے کان میں منتر پڑھ کر پھونکا تو وہیں پر وہ گائے حاملہ ہوئی، پھر اس کے پیٹ سے 2 بچڑوں نے جنم لیا، پھر وہ دو بچڑے 2 طاقتور بیل بن گئے، پھر ان بیلوں سے زمین پر ہل جوتا اور اس زمین میں گھیوں ڈالے، تب وہ گھیوں اگ کر پختہ اور پکی ہوئی فصل بن کر تیار ہو گئے۔ تب ان کو کاٹا اور ان کو پیس کر آٹا بنا کر روٹی پکا کر کھائی۔ تب دادیانہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یقیناً تم لوگ جرجیس کو ضرور مار دو گے۔ تب جرجیس کو وہاں مقابلے کے واسطے بلایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان سے مقابلہ کرو۔ جادوگروں نے ایک پیالہ پانی کا منگوایا اور اس میں منتر پڑھ کر حضرت جرجیس علیہ السلام کو وہ پانی پینے کے واسطے دیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور سارا پانی پی گئے۔ چنانچہ جادوگروں نے پانی پر منتر پڑھ کر وہ پانی حضرت جرجیس علیہ السلام کو پینے کے واسطے دیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پیالہ ہاتھ میں لیا اور سارا پانی پی گئے۔ پس جب جرجیس علیہ السلام پانی پی چکے تو جادوگروں کا سردار ان سے کہنے لگا کہ کیوں حضرت، پانی پی کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کافی دور سے چل کر آیا ہوں، جس کے سبب پیاس بہت لگ رہی تھی، تم نے مجھے پینے کو ٹھنڈا پانی پیش کیا جسے پی کر میری پیاس دور ہو گئی اور جی بھر گیا۔ بس خدا تمہارا بھلا کرے اور اس پانی پلانے کا اجر دے۔ تب جادوگر کہنے لگا، جرجیس علیہ السلام، جو پانی میں نے تمہیں پینے کے واسطے دیا، اگر کوئی اور یہ پانی پی لیتا تو اب تک اس کا کہیں نام و نشان بھی باقی نہ ملتا، جبکہ تم پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بس معلوم ہوا مجھ کو کہ یا تو تم سچے نبی ہو یا پھر بہت بڑے ساحر ہو کہ تمہاری سحرزادی تک ہم کبھی نہ پہنچ سکیں گے۔ بس اس طرح اور بھی شہرت آپ کی بڑھ گئی کہ جرجیس بنی اسرائیل میں سب سے بڑے ساحر اور کامل آدمی ہیں۔